مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کریں۔ تو وہ احکام اس میں نازل فرمائے، یعنی اس میں بکثرت عورتوں کے متعلقہ مسائل ہیں، اسی لیے اس سورہ پاک کا نام سورۃ النساء ہے۔ اور اس سورہ پاک کے نام سے ہی یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں عورت کی کتنی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور عورت کا کیا مقام ہے۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں سے ایک بھی صورت جو ہے وہ مردوں کے نام منسوب نہیں ہے، یعنی کسی صورت کا نام سورۃ الرجال نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی سورہ پاک، اور وہ سورہ پاک کے قرآن مجید کی پہلی جو 7 بڑی صورتیں ہیں جنہیں سبع الطوال کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کی 7 طویل ترین صورتیں، جن کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ جسے قرآن مجید کی یہ 7 صورتیں یاد ہو جائیں، یعنی ان کا عالم ہو جائے، اس معاشرے میں اس دور میں جو حفظ کی بات کی جاتی تھی نا، تو حفظ ظاہر ہے کہ جو وہ اہل عرب تھے، اہل زبان تھے، تو اس کے معانی اور مفاہیم تو وہ سمجھتے ہی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حافظ بن جاتے تھے، تو وہ سونے پہ سہاگا تھا۔ تو جو لوگ ان 7 صورتوں کے حافظ ہو جائیں، مراد عالم ہو جائیں، تو حضرت سیدہ کہتی ہیں کہ وہ بندہ سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، اور سورہ نساء، سورہ المائدہ، سورہ الانعام، اور سورہ اعراف، اور سورہ الانفال۔ یہ 7 صورتیں ہیں، جو بندہ ان کا حافظ ہو جائے، مراد یہ ہے کہ ان کا عالم ہو جائے، وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ اور حضرت ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ نساء کو پڑھ لیا وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ مثلا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے تو میت کے ورثاء میں سے کس کس کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا، ماں کا کتنا حصہ ہے، بھائیوں کا کتنا حصہ ہے، اولاد کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا یعنی بیوہ کا کتنا حصہ ہے۔ یہ ساری چیزیں سورہ نساء کے اندر بڑے جامع انداز سے اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس حوالے سے ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ اور اس سورہ پاک کا جو مرکزی خلاصہ ہے وہ یہ کہ انسان کو 4 چیزوں سے بنیادی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہوتی ہے، یعنی جس آدمی کے اندر 4 صفات پائی جائیں اس کو اللہ رب العالمین بندوں میں سے امتیازی حیثیت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو صاحب فضیلت بنا دیتا ہے، صاحب مقام اور مرتبہ بنا دیتا ہے۔ وہ 4 چیزوں کی جو بنیادی چیز ہے، جو بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 علم، شجاعت، عدل اور عفت، یعنی آدمی کے پاس علم ہو، اور وہ اس کے اندر شجاعت سے مراد یہ ہے کہ دینی غیرت ہو، شجاعت سے مراد دینی غیرت ہو، اور عدل ہو، وہ انصاف کرنے والا ہو، وہ ظلم کرنے والا نہ ہو، اور عفت ہو۔ عفت سے کیا مراد ہے کہ وہ صاحب کردار ہو، اس کا کریکٹر ہو، وہ یعنی اخلاقی طور پر بلند کردار آدمی ہو، اس کی معاملات جو ہیں وہ بڑے واضح ہوں، اور اس کا لوگوں سے اخلاق بڑا اچھا ہو، اور اس کا کردار بڑا اچھا ہو۔ جس آدمی کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں، علم، شجاعت، عدل اور عفت، اس سورہ پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو بلند مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، اسے فضیلتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس سورہ پاک کے جو اہم مضامین ہیں ان میں رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی ہے، اور یتیموں کے حقوق کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل نا اداس رہتا ہے، میری طبیعت میں جو ہے نا ہر وقت اداسی رہتی ہے، اجڑا سا میرا دل کا ماحول رہتا ہے، اور حتیٰ کہ میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے، مجھے
आंसू नहीं आते, मेरी गिरियाजारी रुक चुकी है, मैं बहुत संग दिल हो चुका हूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तू कभी कभी यतीम के सर पे हाथ रखा कर। सुभान। यतीम के सर पे हाथ रखने का माना ये नहीं कि सिर्फ सर पे हाथ, मतलब क्या कि उसकी कफालत किया कर, किसी ना किसी यतीम का सहारा बन जा। अल्लाह ताला तुम्हें दिल की रिक्कत अता फरमाएगा, अल्लाह तेरे दिल को खुशियां अता फरमाएगा। ये जो तेरी तबाह की वैरानगी है इसको अल्लाह ताला खुशहाली में तब्दील फरमा देगा। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि गाहे गाहे अपने गिरदो नवाब में और अपनी अजीज़ व अकारब में, अपने रिश्तेदारों में, हर फैमिली में होते हैं, कोई करीब के होते हैं, कोई दूर के होते हैं, तो उनकी ख़बर रखा करें, उनके साथ किसी न किसी तरह मुआवनत किया करें। और हकीकत बात यह है कि यतीम के साथ, मिस्कीन के साथ, गरीब के साथ जो हमारी मुआवनत है असल में वो खुद हमारी अपने साथ ही मुआवनत है। हकीकत बात यह है कि जब हम किसी भी गरीब, मिस्कीन, यतीम का सहारा बनते हैं तो हम जैसे उसका ख्याल करते हैं तो अल्लाह की रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि किसी भी मुआशरे में वो घर सबसे आला है, अफजल है, फरमाया जिसमें यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाता है। फरमाया सबसे बुरा घर वो है कि जिसके यहाँ यतीम के साथ अच्छा सलूक ना किया जाए। तो इसलिए बड़े खुश नसीब लोग हैं जो यतीमों का, बेवाओं का, मिस्कीनों का सहारा बनते हैं। तो इस सूरह पाक के अंदर यतीमों के साथ हुस्न सलूक पर और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक पर खुसूसी तौर पर जो है वो हुक्म दिया गया है।